بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ فقیل منع ابن الجمیل وخالد بن ولید والعباس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقیرا فاغناه اللہ ورسوله اما خالد فإنكم تظلمون خالد قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله وعم العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه متفق عليه۔ عزیز طلبہ، ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ صدقات کی وصولی کرنا، چندہ کرنا، جسے آج معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، اگر اخلاص کے طور پر اور صحیح طریقے پر ہو تو یہ اتنا اونچا عمل ہے جسے صحابہ کرام نے انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو ایک بار روانہ فرمایا تھا۔ لہذا یہ اخلاص سے خدمت کے طور پر ہو تو یہ بڑا ہی معزز کام ہے، لیکن پیشہ بنا لیا جائے، تجارت بنا لی جائے تو یقیناً یہ ایک انتہائی گھناؤنی حرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقہ کے لیے بھیجا، یعنی زکوٰۃ صدقات کی وصولی پر مقرر کیا۔ اب کارگزاری جب سنائی گئی تو حضور کو کہا گیا، کسی نے کہا حضرت عمر نے یا اور کوئی بولا ہوگا کہ منع ابن جمیل، 3 شخصوں کے بارے میں شکایت کی گئی کہ 3 شخص ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابن جمیل نے منع کر دیا، اور خالد بن ولید نے، اور عباس نے۔ فقال رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ینقم ابن جمیل، پہلا شخص جو ابن جمیل تھا وہ آدمی منافق تھا، بڑا پھٹیچر کنگال آدمی تھا، حضور سے مال و دولت کے لیے دعا کروایا، اور حضور کی دعا سے اللہ نے اسے مالدار بنا دیا۔ بعد میں مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیا، ناشکری پر اترا، کفران نعمت کیا۔ اسی پر حضور سخت ناگواری، ناراضگی ظاہر فرماتے ہوئے کہا ما ینقم ابن جمیل، نقم کے معنی سخت، ناپسند کرنا، مکروہ جاننا، مراد یہاں انکار کے معنی میں، یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ انکار نہیں کیا ابن جمیل نے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، مگر اس وجہ سے کہ وہ آدمی فقیر تھا، کنگال آدمی تھا۔ اللہ نے اسے غنی کر دیا، اللہ کے رسول نے، اللہ نے غنی کیا تو حقیقت کے اعتبار سے کہ اللہ ہی غنا اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، رسول نے مجازاً سبب کے اعتبار سے کہ حضور نے دعا فرمائی یا مال غنیمت وغیرہ میں سے اس کو حصے دیے، اس طرح وہ آدمی مالدار ہو گیا، اور آج وہ ناشکری کر رہا ہے، کفران نعمت پر اتر گیا، اور کم ظرفی دکھاتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے حضرت خالد نے فرمایا بہرحال خالد، تو یقیناً تم لوگ خالد پر ظلم کرتے ہو۔ حضور نے توجیہ فرمائی قد احتبس درع کی جمع درع، اور اعتد عتاد کی جمع ہے،
انہوں نے تو اپنے زیرہ اور سارے ساز و سامان کو اللہ کے راستے میں روک رکھا ہے، یعنی سب کچھ اپنا انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ان کے پاس مال وال تجارت کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر رکھا۔ اس سے اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا جینا مرنا یہ سب اللہ کے راستے میں۔ حضور نے بشارت سنا دی کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا اللہ کے راستے میں کیا، یعنی مرتے دم تک وہ اللہ کے راستے میں لگے رہیں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسی ہی کہ اسی طرح حضرت خالد ابن ولید آخر دم تک اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کرتے ہوئے آخرکار اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کہا بہرحال خالد تو یقیناً تم لوگ ظلم کرتے ہو، یعنی ان پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کچھ ان کے پاس اپنے مال وال تجارت کے ہے ہی نہیں، تم لوگ زبردستی زکوٰۃ مانگتے ہو، یہ ظلم کرتے ہو تم خالد پر۔ یقیناً انہوں نے اپنے زیرہوں کو اور اپنے سامانوں کو اللہ کے راستے میں روک لیا، یعنی وقف کر دیا۔ وعلم عمل عباس، اور بہرحال عباس فہی علیہ، تو ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے، اور ایک ہی نہیں، اس کی مانند اور اس کے ساتھ ہے۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ سال اور آئندہ سال 2 سال کی ڈبل زکوٰۃ پیشگی ہی جمع فرما دی تھی، تب انہوں نے سب دے ہی دیا تھا، تو اب کچھ دینا تو تھا نہیں، وہ کیا دیتے؟ عمر مانگنے گئے، نہیں دیا، سمجھے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتائی کہ 1 سال کی زکوٰۃ اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور یعنی آئندہ سال وہ سب میرے ذمہ، یعنی میرے پاس جمع کر دیا، یا یہ کہ کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے اس سال اور آئندہ سال کے سلسلے میں رخصت مانگ لی تھی، حضور نے ذمہ داری لے لی کہ وہ میں ادا کر دوں گا، کہ وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہے، میں نے رخصت دے دی ہے، لہذا اس سال کی اور اس کی مانند اور آئندہ سال کی دوسری زکوٰۃ وہ میرے اوپر ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے حضرت عباس کے سلسلے میں یہ سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض بھی ہوئے، اور حضرت عمر جن کو ذمہ دار بنایا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، حضور نے کہا اے عمر اما شعرت، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آدمی کا چچا اس کے والد کی مانند ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لہذا چچا کے ساتھ وہی تعظیم تکریم کا معاملہ ہو جو باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب تم لوگوں نے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ کیا اور سختی برتی، الٹی شکایت فرمائی، تو گویا ان کے ساتھ نہیں بلکہ میرے والد کے ساتھ تم نے اس طرح کا معاملہ کیا، تنبیہ فرمائی حضور نے۔ یہ پورا واقعہ تھا جس میں اصل یہ بتانا ہے کہ ابن جمیل جو منافق آدمی تھا بڑا کمزف نکلا، پہلے پھٹیچر کنگال تھا، لیکن اللہ نے کچھ دے دیا، رسول کی دعا سے انہیں کچھ مل گیا، تو اب اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیا، اور جو زکوٰۃ کا حق تھا اسلام میں وہ بھی ادا نہیں کر رہا، لہذا مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دیں، اس پر علماء نے کفران نعمت کا فیصلہ سنایا ہے کہ ایسا کرنا کفران نعمت، نعمت کی ناشکری کرنا ہے۔ آگے کی دوسری روایت ہے، جس روایت میں حضرت ابو حمید ساعدی ہیں، وہ کہتے ہیں
استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی، اس پوری لمبی روایت میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبیل ازد کا ایک آدمی تھا جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا۔ عرب میں ایک مشہور قبیلہ لطب تھا، اسی کی طرف نسبت کی وجہ سے لتبیہ کہا جاتا ہے۔ لتبیہ اس آدمی کی ماں کا نام ہے، تو لتبیہ کا بیٹا یعنی لطب قبیلے کی طرف منسوب جو عورت تھی لتبیہ، اس کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن لتبیہ، لتبیہ کا بیٹا عبداللہ، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا، استعملہ یعنی اس کو عامل بنایا، ساعی بنایا، زکوٰۃ صدقات کی وصولی کی ذمہ داری دی، صدقے پر عامل بنایا، صدقے کی وصولی کا کام دیا۔ فلما قدیمہ، چنانچہ جب وہ آیا واپس صدقہ وغیرہ وصول کر کے، اب مال وغیرہ لا کر حساب دے رہا، تو کہہ رہا کہ یہ سب مال تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا، کچھ مال اپنے لیے رکھا، کہا یہ مجھے ہدیہ ہی ملا ہے، بقیہ یہ سب صدقہ زکوٰۃ کے مال ہے جو تمہارے لیے۔ فخطب النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، ممبر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کی، اور پھر کہا اما بعد فإنی استعمل رجالا منکم، کہ یقیناً میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عامل بناتا ہوں ایسے امور، ایسے کاموں پر، مما ولانی اللہ، جن کاموں میں اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، یعنی یہی زکوٰۃ صدقات وغیرہ کی وصولی کا کام میں سونپتا ہوں۔ فیاتی احدہم، پس ان میں سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے ہدیتاً پیش کیا گیا۔ حضور نازار ہوئے اور حضور اپنی سخت ناراضی میں فرمایا فہلا جلس فی بیت ابیہ، پس کیوں نہ وہ بیٹھ رکھا اپنے باپ کے گھر میں یا اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا رہا، یعنی یہ اللہ کے راستے میں نکلا صدقات کی وصولی میں، تو اس کو ہدیے وغیرہ ملنے لگے، وہ ذرا اپنے باپ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا، فینظر، پھر وہ دیکھتا، یہدی لہ ام لا، کہ آیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یاخذ احد منہ شیئا، کہ زکوٰۃ صدقہ کے مال میں سے کوئی کچھ نہیں لیتا، الا جاء بہ یوم القیامہ، مگر وہ اسے لے کے آئے گا قیامت میں، اس حال میں جو بھی زکوٰۃ صدقہ کا مال ہڑپ لیا، یحملہ، جسے وہ اٹھائے ہوگا اپنی گردن پر، یعنی ذلت و رسوائی کا نظارہ ہوگا کہ وہ خیانت کا مال اس کی گردن پہ توق بن کے لٹک رہا ہوگا۔ ان کان بعیراً، اگر وہ اونٹ تھا، اونٹ کو ہڑپاتا، لہو رغا، تو اس کے لیے بلبلانا ہو، رغا اونٹ کی آواز نکالنے، بلبلانے وہ کہتے، او بقر، اور اگر گائے تو اس کے لیے خوار، خوار گائے کے بیل کی آواز نکالنے کو کہتے، جس کو اردو میں ڈکارنا بولتے، تو اس کے لیے ڈکارنا ہوگا، او شاۃ تیعر، یا بکری ہوگی جو ممیا رہی ہوگی، تیعر بکری کی آواز نکالنے کو کہتے، ممیانے کو، یعنی اس طرح جس طرح کے جانور ہوں گے یا جو بھی ہوگا اس کی آواز نکلے گی، اس طرح اس آدمی کی علانیہ رسوائی ہوتی رہے گی۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو اوپر اٹھایا، لوگوں کو متنبہ کرنے اور اپنی بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے، کہ سخت انداز سے یہ بات فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر بلند کیا، اٹھایا۔ صحابہ کہتے یہاں تک کہ ہم نے حضور کے دونوں بغل کی سفیدی دیکھ لی، چونکہ جبہ ہو جس کے آستین کھلے ہوتے تھے یعنی کشادہ، لہذا اوپر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے کھلے آستین سے دونوں بغل کی خوبصورتی، حسن، سفیدی نظر آتی تھی، اسی کو کہہ رہے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا حضور کے دونوں بغلوں کی سفیدی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حل بلغت، تو اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا ہم نے پہنچا دیا، یعنی جو بات امانت کی میرے پاس تھی یا اللہ تنبیہ کرنے سے متعلق، امانت میں خیانت نہ کرنے
سے متعلق ہے، یہ جو نصیحت تھی یہ میں نے پہنچا دیا. کیا میں نے پہنچا دیا؟ حل استفہام کے لیے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے. اللہ اب گواہ رہی ہے یقیناً میں نے پہنچا دیا، میں نے بات پہنچا دی، یعنی میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا. متفق علیہ بخاری مسلم نے یہ روایت پیش فرمائی ہے. آگے امام خطابی ہیں، اس نے اس روایت سے 2 مسئلے مستنبط فرمائے، اجتہادی مسئلے. خطابی کہتے ہیں کہ حضور کے اس قول حلا جلس فی بیت امہ او ابیہ کہ کیوں نہ وہ بیٹھا رہا اپنے ماں اپنے باپ کے گھر میں، پس وہ دیکھتا آیا اسے ہدیہ دیا جاتا یا نہیں. اس سے جو 2 مسئلے متفرع فرمائے ہیں، اجتہادی مسئلے مستنبط کیے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قول یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہر امر جسے ذریعہ بنایا جائے کسی ناجائز اور محظور ممنوع کام کا، فہو محظور، تو وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ جائز ہے، لیکن اسے اگر ناجائز کام کا ذریعہ بنایا جائے، وسیلہ بنایا جائے، تو یہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ حرام کا وسیلہ بھی حرام ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی قرض ور کسی کو دے رہا ہے، یہ قرض دینا بذات خود جائز اور ثواب کا کام، لیکن اس قرض پر سود لیا جا رہا ہے، تو یہ قرض دینا جو جائز اور ثواب کا کام تھا اسے ناجائز کام یعنی سود کے لیے ذریعہ بنایا گیا. تو سود جیسے حرام ہے تو اب یہ قرض دینا بھی حرام ہو جائے گا. جیسا کہ یہاں ابن لطبیہ کے واقعے میں کہ اس کا جو اصل کام تھا زکوٰۃ صدقات کی وصولی ہے تو جائز، لیکن اس میں خیانت اس نے کیا، مال وال اس نے ہڑپ لیا اور جھوٹ بولا کہ یہ ہدیہ دیا گیا، تو وہ جو خیانت وغیرہ اس نے کیا، تو یہ زکوٰۃ صدقہ کی وصولی کا کام جو بذات خود جائز ہے لیکن حرام کام کا ذریعہ بن گیا، اس لیے اب اس کے حق میں یہ بھی حرام ہو گیا. حلال کا وسیلہ حلال اور حرام کا وسیلہ حرام ہے. اسی کو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہر امر ہر کام جو جائز ہو، ہر امر ہر کام جو جائز ہو اور اسے ذریعہ بنائے محظور ممنوع اور ناجائز کام کا، فہو محظور، تو وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا، ممنوع ہو جاتا ہے. ایک اجتہادی مسئلہ تو یہ تھا. ایک دوسرا اجتہادی مسئلہ جسے بتا رہے وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ، اور ہر عقد جسے دوسرے عقد میں داخل کیا جائے، ایک معاملے کو دوسرے معاملے میں داخل کیا جائے، تو یہاں کیا حکم ہوگا؟ کہہ رہے يُنظَرُ، دیکھا جائے گا، هل يكون حکمہ، کیا اس کا حکم انفرادی حالت میں، یعنی ایک دوسرے میں داخل نہ کر کے الگ الگ رکھتے، تو انفرادی حالت میں کیا اس کا حکم ویسی ہے جیسے کہ اجتماعی حالت میں ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے کام کریں، تو اس وقت جو حکم آتا ہے دونوں کو الگ الگ رکھنے پر کیا حکم ہے یہ دیکھنا چاہیے. اگر الگ الگ رکھنے پر جائز تھا تو اجتماع کرنے جمع کر کے وہ کا معاملہ کرنے میں بھی جائز ہوگا، اور اگر الگ الگ رکھنے میں ناجائز تھا تو ایک ساتھ جمع کر کے کام کرنے میں بھی ناجائز ہونے کا حکم ہوگا. بہرحال پارٹنر میں شرکت اور اجتماعیت کے ساتھ ایک عقد کو دوسرے عقد کے ساتھ ملا کے کیا جائے تو دیکھا جائے گا دونوں معاملات کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے کہ بھئی اس کا حکم کیا ہے. تو جو علیحدہ علیحدہ ہونے کے وقت حکم ہوگا، دونوں عقدوں کو ملانے کے وقت بھی ویسی حکم ہوگا. اگر علیحدہ علیحدہ کرنے کے وقت حکم جائز تھا تو ملانے کے وقت بھی اس کا حکم جائز رہے گا، اور اگر الگ الگ وہ معاملہ ناجائز تھا تو ملانے کے وقت میں بھی اس کا معاملہ ناجائز رہے گا. مثال کے طور پر یہاں دیکھو ابن لطبیہ کا معاملہ ہوا تھا، اسے ایک منصب اور ذمہ داری دی گئی تھی صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کا. اب اگر ابن لطبیہ کو اس عہدے کے بغیر الگ کر دیا جائے، بھائی وہ ذمہ دار بنا، عہدہ ملا، صدقہ زکوٰۃ کی زکوٰۃ کی وصولی کے کام پہ لگا، اور پھر اس کو وہاں
تحفہ ملا، ہدیہ ملا، جیسا کہ وہ کہہ رہا کہ یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ ابن لتبیہ جو اس عہدے پر فائز ہوا، لوگوں نے ہدیہ دیا، اگر وہ اس عہدے پر فائز نہ رہتا، اس کام پہ نہ جاتا، الگ رہتا، پھر لوگ اسے تحفہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ اگر پہلے تحفہ دیتے اور اس کے لیے وہ لینا جائز تھا، تو پھر عہدہ ملنے کے بعد بھی اگر لوگ تحفہ دے رہے، ہدیہ دے رہے ہیں، تو اس کا لینا جائز ہوگا۔ اور اگر عہدہ اور منصب کے بغیر ابن لتبیہ کو کوئی شخص کوئی دیتا ویتا نہیں تھا، وہ اس لائق نہیں تھا، کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دیتا تھا، تو اب وہ اس عہدے پر آ گیا، اب اس کے بعد وہ تحفہ وصول کر رہا، تو اب اس کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ وہ اپنے باپ ماں کے گھر میں بیٹھ کے رہے، پھر دیکھے اس کو ہدیہ دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ یہ محتمم حضرات یا چندے میں جانے والے ایسے بااثر آدمی ہیں کہ ان کے خلوص، تقوی، نیکی، بزرگی کی وجہ سے وہ چندے اور صدقے وغیرہ زکوٰۃ کی وصولی میں جاتے نہ جاتے، لوگ کچھ نہ کچھ اسے ہدیہ وغیرہ دیتے رہتے تھے، پھر وہ گئے کام پہ اور پھر ان کو ہدیہ ملا تو جائز ہوگا، لیکن پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کبھی کچھ دیتا ہوتا ہی نہیں تھا، ہاں اس کام پہ لگا تو لوگوں نے دینا شروع کیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ لینا درست نہیں رہے گا، جیسا کہ امام خطابی نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ سرکاری آدمی یا جو اجتماعی کام پہ مقرر ہو، تو اس کے لیے اس ذریعے سے مالی نفع حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے، اور خیانت اگر کریں یہ تو بدرجہ حرام ہے۔ لہٰذا جو سرکاری کاموں میں لگے ہیں، افسر لوگ ہیں، یا زکوٰۃ صدقات کی وصولی میں لگے ہیں، یا ادارے وغیرہ چلانے والے، ان لوگوں کو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے اور اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل تو یہی امام خطابی کے مستنبط مسئلے کو اختیار کرتے، البتہ امام حنیفہ اور امام شافعی وہ لوگ اس میں کچھ اختلاف کرتے ہیں اور غور خوض کرتے ہیں، کچھ اور دوسری بات بتاتے ہیں، جس کی تفصیل آگے کہیں پر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے کی ایک اور روایت دیکھ لیں۔ حضرت عدی بن عمیرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے تم میں سے کسی شخص کو کسی عمل کام کا ذمہ دار بنایا، عامل مقرر کیا، مثلا صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، فَقَتَمَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ، اور اس نے ہم سے چھپایا مخیا، سلائی کرنے کا آلہ یعنی سوئی، اور اس کے برابر اس سے اوپر نیچے کی کوئی چیز، اتنی معمولی چیز بھی اگر چھپا لیا، کان غلولاً، تو یہ خیانت ہوگا، اور وہ اسے لے کے قیامت میں آئے گا، اس کی وجہ سے قیامت میں اس کی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ دونوں جہاں کی ہر رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔